اب یہاں پر میں ایک اور بات اصلاح کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بچہ والدہ کے بطن میں اور باتیں سن رہا ہے، اور آج کی ہماری سائنس اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بچہ جو والدہ کے بطن میں سنتا ہے تو والدہ کے کردار کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، والدہ کی باتوں کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، والدہ جو بولتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، والدہ جو پڑھتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، والدہ جو سنتی ہے اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اب بچہ والدہ کے بطن میں ہے، اور آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا، کئی بچے ہیں آپ ان کے سامنے گانا یا میوزک لگاؤ نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے رو رہے تھے، گانا لگایا آپ نے، میوزک لگائی، وہ خاموش ہو جاتے، اور کئی بچے ایسے ہیں کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت لگاؤ، حضور کی نعت لگاؤ، وہ خاموش ہو جاتے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وجہ یہ ہے جو اپنی والدہ کے بطن میں تھے اور اس حمل کے دوران اگر ان کی والدہ گانے اور میوزک سنتی رہی، وہ بچے پھر جب پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر آتے ہیں، پھر وہ گانے اور میوزک ہی سے مانوس ہوتے گئے، انہی کے اندر لذت اور سکون محسوس کرتے گئے۔ اگر بیٹا والدہ کے بطن میں ہو، والدہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، والدہ قرآن کی تلاوت سننے والی ہو، والدہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے اور سننے والی ہو، اللہ کی عزت کی قسم جب وہی بچہ کائنات کے اندر آتا ہے، پھر اسے گانے اور میوزک سن کے لذت نہیں آتی ہے، پھر اسے یا رب کا قرآن سن کے لذت آتی ہے، یا مصطفیٰ کی نعت سن کے اسے لذت و سرور آتا ہے۔ تو اس لیے والدہ کے کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے، والدہ کا کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آج اگر لوگ چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیکوکار بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، انہیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے محبت اور انس ہو جائے، تو والدین کو اپنا کردار درست کرنا پڑے گا، بالخصوص والدہ کو، بالخصوص جب ان کے بطن کے اندر اولاد ہو، جب وہ حاملہ ہو، بیمار ہو، اس صورت کے اندر، ان ایام کے اندر اسے بالخصوص اپنے کردار کے اوپر غور و فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ بیٹا یا بیٹی اپنے والدہ کے بطن میں ہو، اس دوران والدہ کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، والدہ کا جو کردار ہوگا، اس کا اثر ڈائریکٹ بچے کے نفسیات کے اوپر، بچے کی عادت، بچے کی فطرت کے اوپر پڑے گا۔ جیسا والدہ کا کردار ہوگا ویسا ہی اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس لیے والدہ کے کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والدہ 4 سال 4 مہینے آپ کی عمر ہے، والدہ لے کر گئی استاد کی بارگاہ میں کہ اسے قرآن پڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ۔ اب اللہ کے ولی ہیں، استاد کہتا ہے چلو پڑھو بسم اللہ۔ اب جناب خواجہ بختیار کاکی نے بسم اللہ پڑھی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنا شروع کر دی۔ فاتحہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ ختم ہوئی، اگلی سورہ نساء شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے دوسرا پارہ بھی پڑھ گئے، تیسرا بھی سنا دیا، چوتھا بھی سنا دیا، پانچواں بھی سنا دیا، چھٹا بھی سنا دیا، ساتواں بھی سنا دیا۔ آپ بیٹھے بیٹھے 16 پارے آپ نے زبانی اپنے استاد محترم کو سنا دیے۔ 16 پارے مکمل ہوئے، خواجہ بختیار کاکی خاموش ہو گئے۔ استاد کہتے ہیں بیٹا آگے بھی پڑھو۔ جناب حضرت خواجہ بختیار کاکی عرض کرتے ہیں استاد جی میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا، میری والدہ کو یہی 16 پارے یاد تھے، اور جب وہ پڑھتی تھی تو یہ سارے کے سارے پارے میں نے والدہ کے بطن میں یاد کر لیے تھے۔ استاد کہتے ہیں اگر 16 یاد کر لیے تو باقی 14 بھی یاد کر لیتے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ میری والدہ کو یاد ہی 16 تھے، پڑھتی ہی 16 تھی، اس لیے مجھے یاد بھی 16 ہوئے ہیں۔ اگر آگے والدہ کو یاد ہوتے میں بھی والدہ کے بطن میں پورا قرآن یاد کر کے آ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، بچہ بے شک والدہ کے بطن میں ہو، کردار کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنا کردار سنواریں۔ اگر ان کا کردار سنورے گا، ان کا کردار ستھرا ہوگا تو اولاد کا کردار بھی ستھرا ہوگا۔